السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عام طور سے اہل حدیث حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بخاری کی تمام حدیثوں پر ہمارا عمل ہے، اور اگر ہمیں کوئی صحیح حدیث نظر آ جاتی ہے تو ہم کسی کا قول نہیں لیتے ہیں، ڈائریکٹ صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ یہ عام طور سے ان کا دعویٰ ہوتا ہے، اور بخاری کے حدیث کو ایک نمبر پر رکھتے ہیں، باقی حدیثوں کو 2 نمبر پر رکھتے ہیں۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب الابراد بالظہر فی شدت الحر، کہ سخت گرمی میں ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت پر پڑھنے کا بیان، یعنی گرمی میں ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے تاخیر سے پڑھنا یہ سنت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا، اور اس کے تحت انہوں نے حدیث بھی لائے۔ حدیث کا نمبر ہے 534 533، اور دوسری جگہوں پر بھی یہ حدیث بیان ہوئی ہے، یعنی بخاری شریف میں کئی جگہوں پر یہ حدیث بیان ہوئی ہے، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ جب گرمی سخت ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے یعنی دوزخ کے بھاپ سے ہوتی ہے۔ اور دوسری جگہ پر اور بھی حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ظہر کی اذان دینے لگے، آپ نے فرمایا کہ ذرا ٹھنڈا ہونے دو، ذرا ٹھنڈا ہونے دو، یا یوں فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا ٹھہر جاؤ۔ آپ فرمایا کہ گرمی کی شدت دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے، جب گرمی کی شدت ہو تو نماز کو ٹھنڈے وقت پر پڑھو، یہاں تک کہ ٹیلوں کا سایہ ہم نے دیکھا۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ ایسے بخاری میں اسی معنی کی اور بھی دوسری جگہوں پر حدیث ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ تو بخاری شریف کی ان حدیثوں سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ گرمیوں میں ظہر کی نماز تاخیر سے پڑھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی حکم ہے۔ لیکن بخاری شریف کی ان حدیثوں کے خلاف غیر مقلدین کا یہ کہنا ہے کہ نماز ہر حالت میں اول وقت پر پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ غیر مقلدین کے بڑے عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب فرماتے ہیں کہ نماز ہر حالت میں اول وقت پر پڑھنی افضل ہے۔ حکیم صادق سیالکوٹی صاحب اپنی کتاب صلاۃ الرسول میں نماز اول وقت پڑھنے پر بہت زیادہ زور دیا، اور وہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ نمازوں کی رکھوالی کے ساتھ ان کے اوقات کی محافظت بھی کرے، اور پوری کوشش کرے کہ نماز اول وقت ادا ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ کیا اول وقت پر نماز پڑھنا یہ افضل ہے؟ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے کہ نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھو، جب گرمی سخت ہو، تیز دھوپ ہو تو تھوڑا تاخیر سے پڑھو؟ یعنی اس حدیث سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد بھی تاخیر کروا رہے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن اس کے اوپر اہل حدیث حضرات کا عمل نہیں ہے، اور اس حدیث پر اگر وہ عمل کریں گے نا تو عصر کی نماز جو وہ لوگ اول مثل پر، یعنی مثل اول پر جو پڑھتے ہیں، اور ان کے یہاں عصر کا وقت جو بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ان کے یہاں جو عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اگر ظہر کو تھوڑا اور لیٹ کر کے پڑھیں گے تو عصر اور ظہر میں کوئی فرق ہی نہیں رہ جائے گا۔ خصوصاً گرمیوں کے مہینے میں اور سخت دھوپ کے مہینے میں اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں گے تو آپ کو ظہر میں اور عصر کے وقت میں کوئی فرق ہی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ دعوے تو ان کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، بخاری کی حدیث آ جائے تو ہم ساری حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بخاری پر حنفیوں کا عمل نہیں ہے، اس کا عمل نہیں، اس کا عمل نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھتے جائیے، میں نے اس سے پہلے بھی کئی ویڈیو بنایا جس میں یہ بتایا کہ بخاری کی حدیثوں کو یہ لوگ چھوڑ رہے ہیں، آگے بھی اور ویڈیو میں بناؤں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ بخاری کی حدیث تو یہ کری ہے، لیکن بخاری کی اس حدیث پر ان کا عمل نہیں ہے۔ رہا مسئلہ اختلافی ہے، تو یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ جب مسئلہ اختلافی ہو اور دلائل دونوں طرف ہو تو نہ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ کو صحیح کہہ سکتے ہیں مکمل۔ لیکن ان حضرات کا مسئلہ یہ نہیں ہے نا، یہ لوگ تو اپنے آپ کو ہی صحیح کہتے ہیں اور دوسروں کو ہمیشہ غلط کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو یہ سمجھتے کہ ہم حدیث پر عمل کر رہے ہیں، دوسروں کو یہ سمجھتے کہ حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ بخاری کی اس حدیث پر ان کا عمل ہے کہ نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔